بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اور کہاں پر ہوئی۔ بنیادی طور پہ اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت جو میں نے محسوس کی کہ ہمارے نقیب حضرات بڑے دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ایمان لائے، کلمہ پڑھا، تو آپ نے حضرت بلال کو یہ کہا کہ جی اب اذان جو ہے وہ اعلانیہ ہوگی، نماز اعلانیہ ہوگی، جبکہ پہلی بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز جو ہے اس کا حکم آیا ہے جب معراج شریف ہوا ہے اس وقت۔ تو مکہ شریف کے دور میں اذان کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا۔ مدینہ شریف میں آ کر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کو یہ اس بارے میں فکر ہوا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے لوگوں کو اطلاع کیسے دی جائے، اس پہ میٹنگ ہوئی اور مختلف صحابہ کبار جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی آراء جو ہیں وہ پیش کی۔ تو مختلف آراء جو ہے وہ سامنے آئیں جو کہ آلریڈی مختلف مذاہب میں جو طریقہ کار تھا لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، یا دور جاہلیت میں جو طریقہ کار تھا، تو حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں اور ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ روایت جو ہے موجود ہے کہ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے پاس سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم غمگین ہیں، اور وہ جو انصاری تھے ان کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو ان کے پاس ایک مجمع لگ جاتا۔ تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو غمگین پایا تو وہ بھی غمگین ہو گئے اور کھانا بھی چھوڑ دیا، اور جو مجمع ان کے پاس لگا کرتا تھا وہ لوگ بھی جب دیکھا انہوں نے کہ یہ انصاری جو ہیں یہ غمگین ہیں، اور پھر مسجد میں آ گئے وہ بھی، اور جو ساتھی تھے وہ بھی وہاں پر نماز میں اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ مشغول ہو گئے، اور وہ انصاری جو ہیں اسی پریشانی میں تھے کہ وہاں پر ان کو اونگ آ گئی، سو گئے۔ جب سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کیوں غمگین ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو وہ خواب میں آنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اس لیے غمگین ہیں کہ اذان کے معاملے میں، یعنی کہ نماز کے لیے کیسے لوگوں کو جمع کیا جائے، کیسے لوگوں کو بلایا جائے۔ تو اس خواب میں آنے والے شخص نے یہ جو اذان رائج ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ تک، یہ پوری اذان جو آج کل رائج ہے پڑھی جاتی ہے ہر مسجد میں، تو یہ اذان خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ایک صحابی کو یہ تعلیم دی گئی، اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی دی اور یہ حکم بھی دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں یہ کہو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ کلمات سکھائے جائیں اور آپ کو حکم دیا جائے کہ وہ یہ کلمات ادا کریں، وہ اذان پڑھیں، اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں کہ خواب تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بھی آ سکتا تھا، اور اسی طرح وہی بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ پاک نے ایک صحابی کو خواب میں یہ تعلیم ارشاد فرمائی اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا کیا مقام ہے،
اور دوسرا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو اذیتیں، جو دکھ، جو مصائب، جو ابتلائیں، جو امتحانات میں کامیابیاں حاصل کی تھی، اس کا انعام بھی اس صورت میں اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اور ایک صحابی کے خواب میں اذان بھی سکھائی اور ساتھ مؤذن کا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام بھی لیا گیا۔ تو وہ صحابی جب خواب سے بیدار ہوئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے دروازے پر آپ آ کے بیٹھ گئے، اور وہاں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گزر ہوا۔ تو جب آپ اندر جانے لگے تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میرے لیے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے اجازت چاہیے گا کہ مجھے بھی اذن دیا جائے، میں بھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر تشریف لے کر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے بات ہوئی۔ پھر انصاری کا خیال آیا کہ وہ بھی اندر آنا چاہتے ہیں۔ جب ان کے لیے اجازت مانگی، وہ انصاری بھی آپ کے پاس حاضر ہو گئے، تو انہوں نے ایک سارا خواب کا واقعہ بیان کر دیا کہ مجھے اس طرح کے کلمات سکھائے گئے ہیں، اور پھر یہ حضرت بلال حبشی کا نام لیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے انصاری، تجھ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس جو آئے ہیں تو انہوں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، ان کو بھی خواب میں یہی معاملہ پیش آیا ہے، اور یہ مجھے اس کی بارے میں مجھے بتا رہے ہیں، اور جو تو خواب سنا رہا ہے تم دونوں لوگوں کا خواب جو ہے یہ سچ ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خواب جو صحابہ کو آیا ہے، اللہ کے نبی کا خواب تو خواب حق ہوتا ہی ہے، لیکن جہاں پر ایک اور مسئلہ بھی واضح فرما دیا کہ جو خواب ہے، سارے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، سارے خواب خیالات نہیں ہوتے، بلکہ جو خواب ہیں وہ حق بھی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ خوشخبریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ آنے والے وقت کے لیے پیشن گوئیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیے جائیں۔ تو یہ کلمات ان کو سکھائے گئے، پھر اذان شروع ہوئی۔ وہ صحابی جن کو یہ خواب آیا تھا حضرت عبداللہ بن زید انصاری، آپ کو یہ خواب آیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ خواب آیا۔ تو لہذا یہ معاملہ مدینہ پاک کا ہے، مکہ پاک کے پوری دور میں اذان کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جہاں ہم اور چیزیں نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بیسک بنیادی چیزیں جو ہیں ان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔